جب بندہ اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی یاد کرے، اللہ کا نام لے، تسبیح پڑھے، تحلیل کرے، تکبیر کرے اور دیگر کلمات خیر کہے، قرآن مجید کی تلاوت کرے اور نمازیں پڑھے یا جتنے بھی اعمال خیر ہیں جو ذکر کے زمرے میں آتے ہیں، جب وہ اللہ کا ذکر کرے تو اس کے دل میں ایک فرحت اور ایک خوشی محسوس ہو، یعنی طبیعت میں گھٹن نہ ہو، طبیعت کے اندر بست کی کیفیت و قبض کی نہ ہو، تو یہ سمجھ لو کہ اس کا اللہ اس کے ماضی کے عمل قبول کر چکا ہے اور اس کو اس لیے ذکر سے وحشت نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں میں بس ذکر کرنے لگ جاتا ہوں، میرے دل کو کچھ ہونے لگ جاتا ہے، تو یہ جو گھٹن کا پیدا ہو جانا ہے، اس پر رجوع چاہیے، اس پر توبہ چاہیے۔ اس کا بھی علاج ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ میں بڑے شوق سے قرآن مجید کھولتا ہوں تو بس بڑا مشکل ہو جاتا ہے میرے لیے، تسبیح پکڑتا ہوں تو مشکل ہو جاتا ہے، کئی لوگوں کو سارے کام اس وقت یاد آ جاتے ہیں، یا میں ابھی بیٹھا ہوں تو فوری دستک ہو جاتی ہے، کوئی آ جاتا ہے، تو اس کے لیے حالات پیدا نہیں ہوتے، اور اگر وہ کچھ پڑھے بھی تو اس کے لیے فرحت کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو بار بار پڑھے، چونکہ یہ پڑھنے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو حفاظتوں کا حصار عطا کرے گا اور بیماریاں دور کرے گا۔ یہ روحانی بیماری ہے، لیکن اگر نیکی کرنے سے فرحت ملتی ہے اور خوشی نصیب ہوتی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس کے لیے آسانیوں کے راستے کشادہ کر دیے ہیں، اور فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کا ذکر جو ہے دلوں کو طمانینت، سکون بخشتا ہے۔ تو یہ تو طے شدہ حقیقت ہے، امر واقعہ ہے کہ ذکر الہی فرحت قلب کا سبب ہے، اور اگر فرحت نہیں ہے تو پھر مسئلہ ہے، یعنی آپ میٹھی چیز اگر زبان پہ رکھیں گے تو اس کی حلاوت محسوس ہوگی، اس کی مٹھاس سے آپ ایک خوشگوار فرحت محسوس کریں گے، لذت کام و دہن کی تسکین کا سامان بنے گی وہ چیز۔ لیکن اگر آپ کوئی میٹھی چیز اپنے منہ پہ رکھتے ہیں تو آپ کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا، الٹا آپ کو تلخی ہونے لگ جاتی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے، صفرا کی کوئی تہ چڑھ گئی ہے زبان کے اوپر، اور وہ اتنی دبیز ہے کہ وہ قوت ذائقہ کو روک رہی ہے۔ تو اللہ کا ذکر کرنے سے حلاوت نہیں ملتی، طمانینت اس کا لازمہ ہے، اور اگر نصیب نہیں ہوتی تو پھر اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ کوئی پردہ چڑھ گیا ہے دل کے اوپر، تو اس کے مداوے کی صورت کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے قرب قیامت کے فتنوں کا ذکر کیا، حضرت ثوبان سے مروی ہے، تو فرمایا کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ لوگ تمہارے اوپر یوں ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکے پلیٹ کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور کیا اس وقت ہم بہت تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، اس وقت تم بہت زیادہ ہوگے۔ تو عرض کی اگر بہت زیادہ ہے تو پھر یہ کیسے ہو پائے گا؟ چونکہ صحابہ تو جانتے تھے 313 نہیں پکڑے جاتے تھے، تو جب وہ بہت زیادہ ہوں گے تو یہ کیسے ہوگا؟ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری ہیبت دشمن کے دل میں باقی نہیں رہے گی، اور یہ اس لیے ہوگا کہ تمہاری حالت جس طرح سیلاب کے پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے اس جھاگ کی طرح ہوگی۔ اور فرمایا تمہیں ایک مرض لگ جائے گا جس کا نام وہن ہے۔ تو صحابہ نے کہا مل وہن یا رسول اللہ، حضور وہن کیا ہے؟ تو حضور نے وہن کی تشریح فرمائی، ابو داود کی روایت ہے، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ جب تمہیں موت کا ڈر اس قدر لاحق ہو جائے گا اور دنیا کی محبت اور دنیا کی چاہت تمہارے گلے تک آ جائے گی تو پھر تمہیں لوگ نوچ کے کھا جائیں گے، جس طرح بھوکے کسی قصعہ پر، کسی پیالہ پر، کسی پلیٹ کے اوپر جھپٹتے ہیں، اور آج یہی حال ہے۔ یہ بات بار بار ہم کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ہمارے اپنے جذبات کا اظہار ہے۔ قوت نافذہ رکھنے والوں کے کان پہ جوں تک نہیں ریکھتی
کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. 56-57 اسلامی ملک اسی خطے میں موجود ہیں، اور درمیان میں ایک نقطے کے برابر اسرائیل نے ان کی نسل کشی جاری رکھی ہوئی ہے. عورتوں کی عصمتیں پامال ہو رہی ہیں، بچے لٹ رہے ہیں، یتیموں کا حال بھر گئی یہ امت یتیموں سے، مفلوق الحالوں سے. اور وہ ایڑیاں اٹھا اٹھا کے امت کی طرف دیکھتے رہے، لیکن امت آنے والی نہیں ہے تمہاری مدد کو. کافر کی موت سے بھی ڈرتا ہے جس کا دل، کون کہتا ہے اسے مومن کی موت مر. بے غیرتی کی ڈگری لیے کھڑے ہیں اور وہ ایڑیاں اٹھا اٹھا کے ہماری جانب دیکھ رہے ہیں. اٹھانا پھر کوئی رومی عجم کے لالا زاروں سے، وہی آب و گلے ایران، وہی تبریز ہے ساکھی. آج قافلہ حجاز میں ایک بھی حسین نہیں، گرچہ تابدار ہیں گیسوئے دجلہ و فرات. آج بھی دجلہ و فرات اسی طرح بہ رہے، لیکن کوئی ایک حسین بھی آنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم جس اذیت میں اس وقت مبتلا ہیں، آئیے ہم اللہ کے حضور دعا ہی کر سکتے ہیں. یہ دروازہ کھلا ہے، باقی تو سارے دروازے بند ہو گئے. آج تو ہم دعا بھی کرتے ہیں تو اس پہ بھی طنز ہوتا ہے. امت کی بے حسی کا عالم ہے. اللہ اس امت کو غیرت کا نور عطا کرے. 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمرانوں کا اللہ حمیت عطا کر دے، اور اللہ جل شانہ ان مفلوق الحال لوگوں کی مدد فرمائے. اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کوئی ایک آسرا بھی ان مفلوق الحال لوگوں کا نہیں بچا.